فاتحہ میں تفصیل جو ہے وہ الوہیت کی ہے کہ اللہ ہی وجود اور بقا دینے والا ہے، اللہ تعالی ہی قیامت برپا فرمانے والے ہیں اور جزا اور سزا کا نظام نافذ فرمانے والے ہیں۔ اس لیے التفاتاً تخاطب شروع ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہونا تو چاہیے تھا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ذکر ہو جائے تو گویا کہ بندہ حضور خداوندی میں پیش ہو رہا ہے، اور حضوری کے وقت پھر خطاب ہوتا ہے، جس کو معانی کے علوم میں التفات کہتے ہیں، من الغیبوبت الی الحاضر، اور یہ تفنن ہے۔ جب آدمی دربار الہی میں حاضر ہو جائے اور قرب اس کو نصیب ہو جائے تو اس کا کام پھر مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب مانگو گے تو پھر ہدایت مانگے اور سیدھا راستہ مانگے۔ ہدایت کے ساتھ ہی عافیت اور مغفرت ہوگی، اور سیدھے راستے کے ساتھ دنیا کے تمام پریشانی اور صدمات اور آخرت کے نہ ختم ہونے والے صدمے سے نجات ملے گی۔ اس راستے کی طلب اس لیے کی گئی کہ جن لوگوں کو بھی حق تعالیٰ نے نوازا ہے اور ان پر انعام کیا ہے وہ اس راستے پر قائم رہے۔ ہم بھی اس انعام اور اس شرف کے مستحق بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس سیدھے راستے پر جم کے رہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ کیونکہ اگر یہ راستہ نہ ملا تو پھر سخت اندیشہ ہے کہ غلط راستے پہ چلے۔ غلط راستہ یا تو عقیدے کے فساد سے سیدھا راستہ چھوٹ جاتا ہے، اور یا عمل کی تباہی سے سیدھا راستہ چھوٹتا ہے۔ مغضوبین جن پر خدا تعالی ناراض ہوئے، فباؤوا بغضب علی غضب، 3 بار غضب ہوا ہے یہود پر، کیونکہ اول انہوں نے حضرت موسیٰ اور توریت کی نافرمانی کی تو ایک غضب آیا، پھر حضرت داؤد اور زبور کی نافرمانی کی تو دوسرا غضب آیا، اور تیسری مرتبہ حضرت عیسیٰ مسیح اور انجیل کا انکار کر لیا تو تیسری دفعہ مغضوب ہو گئے۔ خود بقرہ کے اندر 3 دفعہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اور 3 غضب مسلسل مذکور ہے۔ نصارہ کی ضلالت کی وجہ وہ عملی سرکشی اور بغاوت ہے۔